نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، اہل بیت سیریز کا ہمارا آج تھرڈ پارٹ ہے۔ آیت تطہیر تلاوت کی تھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے مصداق کون ہیں، اس حوالے سے آج میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ دراصل آپ کی ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ اس سے آگے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ جو آیت ہے یہ باتفاق ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، تو یہاں بھی ازواج مطہرات ہیں۔ الصواعق المحرقہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ازواج مطہرات وہ اس آیت میں شامل تھے، مگر جو حضور کی اہل بیت آپ کی اولاد میں سے ہے وہ چیز واضح نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم کو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا اور ان دونوں کے شہزادگان حضرات حسنین کریمین کو بلایا، اپنی رحمت والی چادر کے اندر خود بھی اور ان پر بھی وہ چادر ڈال دی۔ یہ 5 ہستیاں چادر کے نیچے تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہستیاں چادر رحمت میں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس آیت کے نزول کے بعد نبی پاک علیہ السلام کچھ وقت تک ان کے گھر میں جا کر ان کو نماز کے لیے تلقین فرماتے تھے اور یہی آیت مبارکہ پڑھا کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو 5 ہستیاں ہیں ان کو اہل کسا بھی بولتے ہیں اور ان کو 5 تن پاک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 5 تن 5 جسم 5 ہستیاں تھیں اور پاکی کی آیت تطہیر نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی، تو اس لحاظ سے ان کو 5 تن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، رب العالمین نے ان کی تطہیر کا طہارت کا خود قرآن میں بیان کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک بنایا۔